بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک مختصر ویڈیو میں بتایا تھا کہ عدت کے دوران نکاح کرنا کیسا ہے، اس کے متعلق ہم تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے جس میں فقہائے کرام کے اقوال اور قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، تفصیل سے ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے شارٹ ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اس بات میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک واضح حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کہ جب تک عدت پوری نہ ہو تو اس وقت تک تم عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو۔ اس لیے عدت پوری ہونے سے پہلے تو اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص عدت کے دوران نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد ہو جائے گا، اور ایسا نکاح جو ہے وہ ضروری ہے کہ فوراً وہ مرد اور عورت الگ ہو جائیں اور ان میں تفریق کر دی جائے، اور پھر جب عورت کی عدت ختم ہو جائے تو پھر اس کو نکاح کا پیغام دے کر مرد اس سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے اسلام کی سزا کیا ہے اگر کوئی آدمی عدت کے دوران یہ نکاح کر لیتا ہے، غلطی سے کرتا ہے یا جان بوجھ کر کرتا ہے، جانے انجانے میں وہ یہ کام کر بیٹھتا ہے، تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ذرا، ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے تاکہ چونکہ اس میں فقہائے کرام کا بھی اختلاف ہے احادیث کی روشنی میں، آثار کی روشنی میں، تو اس لیے تفصیل سے بتانا ضروری ہے تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو۔ سب سے پہلے تو ہم ایک اثر نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو معلوم ہوا کہ ایک عورت نے ایک مرد سے عدت کے دوران نکاح کر لیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلایا اور ان کے درمیان فوراً تفریق کی، اور تفریق کرنے کے بعد جو مرد نے اس عورت کو مہر دیا تھا، تو چونکہ وہ نکاح فاسد اور عقد فاسد کی وجہ سے مہر واجب ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر کو لے کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ جب یہ بات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو پہنچی تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے رحم اللہ امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انما ترد الجہالات الی السنہ، کہ وہ تو عورت ناواقف تھی یا مرد ناواقف تھا، دونوں نے جہالت اور لا علمی کی بنا پر عدت کے دوران نکاح کر لیا، تو اس معاملے کو سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کو مہر دیا جائے گا۔ مہر تو اس لیے دیا جائے گا کہ مرد نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ تفریق ان دونوں کے درمیان کر دی جائے گی، اور تفریق کرنے کے بعد وہ عورت جو اس کا سابقہ شوہر ہے، جو اس نے طلاق دی ہے، یا تو اس سے اپنی عدت کو مکمل کرے گی، اور عدت کو مکمل کرنے کے بعد جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو یہ جو دوسرا آدمی جس نے عدت کے دوران اس سے نکاح کیا، تو یہ اس عورت کو پیغام دے گا، اور پیغام دینے کے بعد اگر وہ عورت ایکسیپٹ کرتی ہے تو دونوں نکاح کر لیں گے، یہ حکم ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ پہنچا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی طرف رجوع کیا، اور آپ نے فرمایا ایھا الناس رد الجہالات الی السنہ، کہ جہالات کو سنت کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ دو آثار ہمیں ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں، اور امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بک میں یعنی جلد 7 میں اور پیج 441 اور 442 پر اس کو ڈسکس کیا، اور متعدد طریقوں سے امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آثار نقل کیے ہیں۔ ان آثار کی روشنی میں فقہائے کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جہاں تک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ہیں اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی،
بلکہ فقہائے حنفیہ جو بہت سارے، جس میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ایون کہ امام ظفر رحمہم اللہ تعالی، ان تمام حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، انہوں نے اس اثر کو قبول کیا، اور اس کے مطابق وہ عورت ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور وہ عورت اپنی عدت گزارے گی جو پہلے شوہر سے ہے، اس کے بعد یہ آدمی اس کو نکاح کا پیغام دے گا اور دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یعنی فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کے جو حضرات ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کیا تھا تو آخر میں تعزیراً یہ بھی فرمایا تھا کہ لا یجتمعان ابداً، اب یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان تحریم اور حرمت ثابت ہو گئی ہے۔ تو اس اثر کی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ اب عدت کے دوران جس مرد عورت نے نکاح کیا ہے، یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ حرام ہو گئے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو ان حضرات کی دلیل ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، تو اور احادیث کی کتابوں میں آپ کو واضح ملتا ہے کہ حضرت عمر کا رجوع ثابت ہے۔ پھر جہاں تک اگر ہم فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کے اصول کی بات کریں، اور ان حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی ان کی بات کریں، تو ان حضرات نے ان کے جو اصول ہیں، اس اصول کے مطابق بھی یہاں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انلیگل سیکس یعنی زنا کر لے کسی عورت سے، اور بعد میں اسی عورت سے شادی کر لے، تو بعد میں اگر اسی عورت سے شادی کرے گا تو اس کا شادی کرنا ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی عورت سے وہ زنا کرے تو زنا کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوتی، بعد میں وہ آدمی اس عورت سے شادی کرتا ہے، ان حضرات کی بقول، اور یہ باقی ائمہ کے بقول بھی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے بقول، آپ کے اصول کی روشنی میں زنا کی وجہ سے جو ہے وہ حرمت مؤبدہ ثابت نہیں ہوتی، تو یہ جو نکاح ہے یہ تو اس کی وجہ سے ایک شبہ بھی پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا، اچھا نہیں کیا ہے، لہٰذا عدت کے دوران نکاح کرنے کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ اور ہم جو ہے نا ان حضرات سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اصول ہمیں فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ جہاں عقد فاسد کی وجہ سے کسی جگہ پر عقد فاسد ہوا ہے مرد عورت کے درمیان، تو اس عقد فاسد کی بنا پر حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جائے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع ثابت ہے، اور وہی جو ہے وہ ایک اتھینٹک رائے ہے اور مستند رائے ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور حضرت عمر نے پھر رجوع بھی کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر کوئی آدمی عدت کے دوران نکاح کر لیں تو اس کی سزا کیا ہے، جانے یا نہ جانے میں۔ احکام القرآن امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ فقہ حنفی کے مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے احکام القرآن میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ جو ہے وہ احکام القرآن القیہ حراسی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کے جو عالم ہیں جو انہوں نے لکھی ہے وہاں بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے نا وہ تفسیر قرطبی کے اندر بھی موجود ہے، دیگر فقہ کی کتابوں میں اور تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں حد نہیں آئے گی، خواہ ان کو معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنے کی وجہ سے ایک شبہ پیدا ہو گیا، ہم اس کو زنا نہیں کہہ سکتے، اور شبہ کی وجہ سے فقہ کا مشہور ضابطہ ہے کہ الحدود تندرع بالشبہات، کہ حدود شبہات سے ساکت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس عورت کا فیصلہ آیا تو وہ اس عورت کو وہ جو ہے ناواقف تھی، تو آپ نے فیصلہ فرمایا، ان کے درمیان تفریق کر دی، اور آپ نے جو ہے نا وہ ان پر حد جاری نہیں کی، تو اس لیے تعزیر کی سزا تو اس میں آئے گی، لیکن حد کسی صورت میں نہیں آئے گی، خواہ انہوں نے جان بوجھ کر عدت کے دوران نکاح کیا ہے یا وہ انجانے میں اور غلطی سے عدت کے دوران ان سے نکاح ہو گیا ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ حد کیا ہے اور تعزیر کیا ہے۔ دیکھیں،
حد وہ اس سزا کو کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں متعین ہے۔ کچھ سزائیں ایسی ہیں جو اسلام نے متعین کر دی ہیں، جیسے اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے، وہ اگر زنا کرے گا تو اس کی سزا رجم اور سنسار ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو قرآن کریم میں اس کی سزا یہ آتی ہے کہ چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو یہ تو سزائیں وہ ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں متعین ہیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو متعین نہیں ہیں اور جو قاضی کی رائے کے سپرد ہیں کہ جو جج اس میں فیصلہ کرے، انہیں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں حد تو نہیں ہے، البتہ تعزیر آئے گی۔ اب تعزیر کتنی آئے گی؟ تو تعزیر جیسے جج مناسب سمجھے اگلے آدمی کی جو ہے نا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی کیفیت اور حالت کو، تو وہ تعزیر سزا دے سکتے ہیں۔ عرض کیا کہ چونکہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس لیے تعزیر میں قاضی کی رائے کا اعتبار ہے، اور قاضی جیسے دیکھے کہ اگر ایک آدمی اس کے حال کو دیکھے کہ بھئی کس کیٹیگری کا وہ آدمی ہے، اس کو وہ تھوڑی سی ہلکی تعزیر بھی کر سکتا ہے، درمیانی بھی کر سکتا ہے، سخت بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال عدت کے دوران نکاح کرنے کی وجہ سے فقہ حنفی میں کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہاں پر حد آئے گی، اور نہ ہی اس کو ہم زنا کہیں گے، کیونکہ یہ شبہ ہے، اور شبہ کی بنا پر جو حدود ہے وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو فقہ حنفی جن کی رائے پر کھڑی ہے اور جو فقہ حنفی کے مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی محارم کے ساتھ، یعنی ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ اس کا نکاح کرنا حرام ہے، تو اگر اپنی محارم کے ساتھ بھی وہ نکاح کر لے تو ان کے نزدیک محارم کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی وجہ سے ایک شبہ آ جاتا ہے، اور اس شبہ کی بنا پر بھی حد ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ بہرحال یہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، سارے فقہاء اس پر متفق ہیں، قرآن کریم کی واضح آیت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عدت کے دوران نکاح کر لے تو اس میں حد نہیں ہے، اس کو زنا نہیں کہیں گے، وہاں تعزیر آئے گی۔ البتہ آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عدت کے دوران جو نکاح ہے اس میں عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے جس وقت طلاق ہوئی ہے تو طلاق کے بعد اگر 39 ڈیز یعنی اتنے دن گزر جائیں تو فقہ حنفی کے مطابق جو ہے اس عورت کا قول معتبر ہوگا۔ یعنی اگر عدت میں اس کا احتمال موجود ہے، عورت کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو جو ہے نا فلاں تاریخ کو طلاق ہوئی تھی اور یہ نکاح میرا دوسرا فلاں ڈیٹ کو ہو رہا ہے، اور درمیان میں کوئی 39 دن کا گیپ ہے، تو چونکہ 39 دن فقہ حنفی کے مطابق صاحبین کے قول کے مطابق، تو اس لیے اگر 39 دن کا گیپ ہے تو عورت کی بات معتبر ہوگی، عدت میں اس کا احتمال موجود ہے۔ بلکہ اگر عورت کے خلاف کوئی ایویڈنس نہ ہو اور عورت جھوٹ بھی بول دے اس معاملے میں، تو تب بھی اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں عورت کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے رضاعت کے مسئلے میں ہے۔ رضاعت کے مسئلے میں اگر عورت یہ کہہ دے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے بچپن میں، تو وہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد اور عورت نے آپس میں نکاح کر لیا، تو بعد میں ایک خاتون آئی، جب ان کا نکاح اور شادی ہو گئی تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے تو تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، تو اس اعتبار سے تم دونوں آپس میں بہن بھائی بنتے ہو رضائی، تو تمہارا آپس میں نکاح نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اس عورت کی گواہی کی بنا پر جو ہے نا ان کے درمیان تفریق کر دی۔ تو بہت سارے معاملات میں عورت کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر عورت کہہ دے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے سانس لی ہے، آواز آئی ہے، تو اس کی بات کا اعتبار ہے، اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وراثت کے مسائل مختلف ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح عدت کے دوران بھی عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے یا ایویڈنس موجود ہے اور کمزور ہیں، عورت کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے اور عدت میں احتمال بھی موجود ہے، تو اب اس صورت میں ایسے آدمی پر کوئی سزا لازم نہیں آئے گی اسلام کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے۔ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ یہ
سوال جو ہے نا وہ ہمیں موصول ہوا کہ اس پر یہ ایک شارٹ ویڈیو بنائیں، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا شارٹ ویڈیو میں یہ مسئلہ سمجھانا ممکن نہیں ہے، چونکہ آگے سمجھانا بھی مقصود ہے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروں۔ تو میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے کہ فقہ حنفی میں کیا مسئلہ ہے، اور دیگر جو فقہاء ہیں ان کی فقہ کے مطابق ہی، ان کی فقہ کی روشنی میں ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں اس مسئلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں دینی مسائل کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔